أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. لغت میں ببینید در لغت کعب کعب به وہ جو قبة پیر میں القدم میگن، ایک اون برآمدگی مفصل سے پہلے جو برآمدگی قبل ہوتی ہے، جو مفصله اٹھا ہوا حصہ ہوتا ہے، اسے بعدش کعب میشه کہتے ہیں، قبہ مفصل. کہتے ہیں. وہ جو اٹھی ہوئی کعب چیز یعنی ہے اس کو قبه کہتے ہیں. برآمدگی. نه برآمدگی. سلام علیک. فلسفہ وہی ہے جو فلسفہ اہل فلسفه بیت ہے. اهل بیت علیهم وہ السلام. درس اس هر چی که اہل بیت کے درس کے مطابق با مطابق ہے اون بود وہ این صحیح ہے، درسته، اس هر کے چیزی علاوہ که صحیح نه نہیں. نه. بله. من ندیدم میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ کتابا کسی اینو کتاب میں جایی اس کو نوشته لکھا ہو یا باشه، بیان کیا ہو، اما به لیکن قرینے کے تهیه لحاظ سے، قرائن مناسبت کے خود با لحاظ سے موضوع که کہ ایک طریقہ ہے جهت سمجھنے کا، وہ یہ قرائنه شاید سمجھ بشه سکتے ہیں ہم استفاده کرد که کہ سلام دیگر انبیاء کو ہم جب به انبیای دیگه تو چون ان کا انبیای دیگه قوم گھر قم خونشون نہیں ہے، نیست، اما پیغمبر پیغمبر و اهل بیت اور دیگه اہل قوم بیت کا گھر خونشونه قم ہے. که حضرت صادق علیه السلام کہ امام سے فرمودن روایت کہ مکہ مکه اللہ حرم کا الله حرم ہے و اور مدینه مدینہ حرم رسول الله رسول اکرم صلی صلی اللہ الله علیہ علیه و وآلہ آله وآلہ کا فرمودن قوم حرم ہے، حرم ماست، اور یعنی ما کوفہ حرم. امیر المومنین کا، اور قم ہمارا و حرم. اما بالنسبه به حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف و صلوات الله و سلامه علیه چونکہ امام این زمان غایب اجل اللہ تعالی هستن، فرجہ شاید به الشریف همین جهته. یعنی عرض کردم قرینه غائب ہیں، مناسبت با لہذا موضوع شاید اس وجہ سے ان میشه کو ازش خطاب این را غائب سے برداشت کیا کرد. گیا. قصد هر بھی دو، قتل کا ہو، اور هم آلت قصد جس سے قتل هم حملہ کیا آلت گیا وہ بھی آلت قتل. قتل کرنے والی چیز ہو، یہ شرط ہے اس میں. اگر کیونکہ شبہ عمد میں بھی در قصاص نہیں ہے، شبه عمدم صرف قصاص عمد میں نیست، یعنی جان بوجھ کے قتل میں فقط در قصاص ہے. عمد قصاص هست. همین وقت جب همین وہ وقت حالت ہتھیار قتل قتل نباشه کا میشه ہتھیار نہ شبه ہو تو یہ عمد. شبہ عمد ہو جائے. عمد نیست، فقط فرق شبه عمد یہ بھی باشه شبہ عمد میں آئے گا. باشه اینم در شبه عمد میگن اینا. بله هر دو با هم، هر دو ہر هر کدوم شبہ عمد میں جزء جو بھی سب علت جزو علت ہے. در شبه عمد، فقط فرقش با عمد اینه که در عمد قصاص شبہ عمد میں میشه، قصاص در نہیں اور شبه عمد میں عمد قصاص ہے. قصاص نیست. یکی دیگه در عمد، در شبه اور عمد عمدن قتل میں، جان بوجھ کر قاتل قتل باید میں، بده، در خطا قاتل کو خود اون اپنی دیت دینی اولیاء پڑے اون گی، قاتل میدن. خود دیت دینی پڑے گی. اور شبہ عمد میں خاندان کے لوگ قاتل یکی کے دیگه دیت دیه دیتے. در عمد 1 ساله داده میشه، در شبه عمد 2 ساله. تھوڑے سے فرق اور بھی ہیں اس میں جو مفصل کتابوں میں موجود ہیں. بله.
کوئی حرج نہیں ہے اس میں، منافات نداره، چون کیونکہ اطرت یعنی اہل بیت پیغمبر نقل میکنن سے نقل کریں گے اس علم غیب سے جو ان کے پاس ہے، که دارن ولو پیغمبر نے ظاہری طور پہ نہ کہا ہو اس چیز کو، لیکن اطرت اس کو پیغمبر کی طرف سے بیان کر سکتی ہے۔ این معناش این نیست که من از بابام شنیدم، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میرے والد سے میں نے یہ سنا ہے، کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم سب ایک جیسی بات کرتے ہیں، میرے والد کا بھی بات یہی تھی، میری بھی وہی ہے اور میرے جد کی بھی وہی ہے۔ کیفیت میں تابع ہے، لیکن امر جدید ہے، حکم جدید ہے، حکم ہونے کے لحاظ سے، در اصل امر و امر جدید، اور قضا کے لیے ایک دوسرا حکم چاہیے، اما این که در کیفیت نه تابع اونه، یعنی اگه نمازش قصر قضا یعنی جس لحاظ سے قضا ہوئی اسی لحاظ سے پڑھے گا، یعنی اگر جب قضا ہوئی تو اس کی سفر میں قضا ہوئی تو اگر گھر میں بھی پڑھ رہا ہے تو قضا قصر ہی پڑھے گا، اور اگر حضر میں قضا ہوئی تو اگر سفر میں ہے اور اس قضا کو پڑھنا چاہے تو پوری پڑھے گا۔ امر جدید ہے۔ چرا نه؟ چون شہید ممکنه تو جوانی کیوں نہیں؟ ممکن ہے کہ شہید نے بھی اپنی جوانی میں اپنی زندگی میں کچھ ظلم کسی کے حق میں کیا ہو، اس کے لیے بھی رد مظالم دیا جا سکتا ہے، تاکہ وہ جو پریشانیت، جو وہ مظلومیت جو اس کی وجہ سے وجود میں آئی، اس سے وہ بخش دیا جائے، معاف کر دیا جائے۔ اگر جانتے ہوتے تب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، تو پھر اتنی ہی مقدار اسی شخص کو دینی پڑے گی۔ رد مظالم اسی وقت ہے جب نہیں معلوم ہے ہمیں کیفیت اور کمیت۔ بله بله میرے ذہن میں ہے ملحقات عروہ میں صاحب عروہ نے اس کو نقل کیا، اور فقہا میں اس میں اختلاف بھی ہے۔ صاحب عروہ نے نقل کیا ہے جو میرے ذہن میں کہ ملحقات میں آخری جلد کے آخر میں اس کو ذکر کیا کہ علماء میں اختلاف ہے اس کو۔ یہاں سے دو قول ہیں اس میں، دو قول درش تو ذهنمه. چرا عروه نقل کرده؟ اگه تو ذهنمه میرے ذہن میں کہ صاحب عروہ نے دو قول نقل کیے ہیں، ان میں سے ایک کو قبول کیا۔ اختلاف ہے مسئلہ، متاخرین کی کتابوں میں اس چیز کو بیان کیا گیا ہے کہ ہاں بڑے بیٹے کو کہ شمشیر یعنی تلوار میں خصوصیت نہیں، کوئی بھی ہتھیار جو باپ نے چھوڑا وہ بڑے بیٹے کو ملنا چاہیے، بعض کا نظریہ یہ ہے۔ ایسے کہ اس کے ملکیت پہ داخل ہو جائے گا یہ۔ اگر
جس ملک میں رہتا ہے وہاں اس کے لیے اس کو لائسنس کی ضرورت ہے تو وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن یہ ارث میں اس کو ملے گا۔ قاعدہ میسور جو ہے وہ 3 روایتیں ہیں، اور تینوں روایتیں جو ہیں وہ مرسلہ ہیں، لیکن شیخ مفید سے لے کر آج تک کے 90% فقہا مختلف موالد میں قاعدہ میسور کے اوپر عمل کیا ہے انہوں نے۔ افراد میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اس میں تو کہ عمل میں مشہور علماء نے عمل کیا ہے اس کے اوپر، مگر یہ جایی اجماعی چیزی باشه. بله جماعتی هم گفتن چون چونکہ سند نہیں ہے، بعض نے اس کو قبول نہیں کیا ہے، یعنی الگ سے اجماع ہو ہم قبول کریں گے ورنہ نہیں کرتے۔ چیزی باشه فبها اگر نه اب اس کے بعد میسور جو ہے وہ شریعت کے وہ بعض جو عرفن میسور حساب ہوگا اس کو قبول کیا ہے، لیکن اختلاف ہے، لیکن موافق حضرات کی تعداد زیادہ ہے اس میں۔ یہ بعض فقہا کا جملہ ہے، وہ بھی بعض فقہا۔ اصلا الرواية اللي بيها روایت میں وہو یرعی، وهو يرى اگر یہ واحد اکیلی ہو، ہمارے پاس کوئی موضوع کا قرینہ نہ ہوتا تو ہمیں اطمینان چاہیے ہوتا ہے، لیکن چونکہ جب اطمینان تو پھر جب اطمینان ہے، اطمینان ہو، پھر حجیت کو جعل کرنا، قرار دینا ضرورت نہیں ہے۔ اطمینان علم یعنی ولذا لأنه وهو يرى اللي بالرواية موجودة حمل کرنا اس چیز کو ظاہر کرنے پہ اگر لغویت کا سبب بنے تو وہ ظن کہلائے گا، گمان کہلائے گا۔ جو روایت ہے ظن کے سلسلے میں، گمان کے سلسلے وہ یرا، اگر علم ہمیں حاصل ہو جائے تو وہاں حجیت کو جعل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ يعني الامام ده يقول اذا يسأل من الامام ما يدري 3 أو 4 يقول اذا علم، یعنی امام یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں گمان ہو تو اس پہ عمل کرو، ورنہ اگر علم ہے تو علم کو حجیت کی ضرورت نہیں۔ لا على كل اذا نقول وهو يرى يعني حجیت کو علم کے مقابلے میں جعل کرنے کی في مقابل العلم یہ محال ہے، عقلاً محال ہے۔ للعلم كلاهما
محال عقلا، إما جمع لہذا الضدين أو جمع وَهُوَ يَرَى ولذا لأنه وهو ظاہر يرى یرا کے اوپر نحمله على حمل ما کریں ظاهر يرى وهو الإطمئنان يوجب اللغوية، قالوا وهو يرى عن الظن، وكلمة بعضهم يغلب على الظن يعني الشك له طرفان، هذا الطرف أكثر، يعني هذا 70%، ذاك الطرف 30%. یغلب کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ ایسا گمان جس پہ اطمینان ہو. گمان اگر اطمینان ہے تو گمان نہیں ہے، اور اگر اطمینان ہے تو پھر اس کو حجیت کو جعل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. شوفوا بالجواهر وغير الجواهر يغلب على الظن فسروا اور اس کے مقابلے میں وہم ہے، في مقابل الوهم، ظن کے مقابلے میں وہم ہے. كان في طرف ظن في مقابله وهم أكو. وجد الظن ظن النوعي هذا خلاف المتعارف فيه. یہ گمان شخصی ہے، وهو يرى يعني اور جو میرے ذہن میں ہے اس سلسلے کی بحث وہ بالکل خلاف ہے اس کے جو آپ بیان کر رہے ہیں. لا لا وهو اگر ہم یرا کو، یرا کے معنی کو ہم اگر حجیت کے معنی میں لیں، علم کے معنی میں لیں، تو پھر یہاں ظن نہیں ہے، گمان نہیں ہے. اور گمان اور علم جو ہے اس کو حجیت کی ضرورت نہیں، وہ ذاتاً اس کے پاس حجیت موجود ہے. اور ظن جو ہے، گمان ہمیشہ شخصی ہوتا ہے، نوعی نہیں ہوتا. ظن عیوی کا مطلب غالباً اس طرح سے لوگ گمان کرتے ہیں، لیکن میرے پاس ایسا گمان نہیں ہے. یہ ہوا ظن نوعی. اور کسی فقیہ نے ظن نوعی کو حجت نہیں مانا ہے. اگر کسی جگہ پر فقہا کی نزدیک میں گمان اور ظن جو ہے حجیت رکھتا ہے، وہ بھی ظن شخصی ہے، شخص کے لیے حجت ہے. ظن نوعی کسی فقیہ کی نظر میں حجت نہیں ہے. سبحان اللہ پہلے ہے یا بعد میں ہے تسبیحات اربع کی جو روایت ہے، غالباً جو اس کی روایت الحمدللہ وسط میں ہے، سبحان اللہ آخر میں. اور جناب معصومہ کی زیارت میں برعکس ہے کہ الحمدللہ بعد میں ہے. اور اس کو ہمیں اس طرح سے گمان کرنا چاہیے کہ یہ خاص ہے جناب معصومہ قم کی زیارت کے لیے. البتہ علماء کی ایک جماعت نے قبول کیا کہ تمام تسبیحات میں کہیں پہ بھی آگے پیچھے کر سکتے. صاحب عروہ اور دیگر علماء کا کہنا ہے آپ کسی دوسری جگہ بھی الحمدللہ کو سبحان اللہ پہ مقدم کر سکتے. مثلا جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی تسبیح آپ الحمدللہ کو پہلے اور سبحان اللہ کو بعد میں یا برعکس کر سکتے ہیں. البتہ میرے لیے یہ روشن نہیں ہے، لیکن بعض علماء کہتے ہیں. عروہ میں ہے موجود، اور اس میں صاحب عروہ کا نظر یہ ہے کہ آپ مخیر ہیں کہ الحمد کو پہلے پڑھیں یا سبحان اللہ کو پہلے پڑھیں. یعنی صاحب عروہ کا نظریہ یہ ہے، میرے تفسیر ان کی میری ذہن میں نہیں ہے اس وقت کہ ان کی تفصیل کیا تھی، لیکن ان کا نظریہ یہ تھا. صاحب عروہ ہمیں نے گفتے جماعتی ہم کا حاشیہ نہ کریں، ہمیں نے فرمودا. صاحب عروہ یہی کہتے ہیں، جب ایک جماعت نے جو حاشیہ نہیں لگایا وہ یہی کہتے ہیں، اور بعض نے جو حاشیہ نہیں لگایا وہ اکثریت جو روایت ہے اس کے یہی ہے
کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی تسبیح جو ہے اس میں الحمدللہ بیچ میں ہے اور سبحان اللہ بعد میں، اور جن روایات میں الحمدللہ بعد میں ہے اور سبحان اللہ وسط میں ہے، پہلے ہے، جیسے جناب معصوم قم کی زیارت میں، یہ خاص ہے، ہر جگہ نہیں ہے۔ شکی ظاهر نیست 100 تاست این 34 تا اونا هر کدوم 33 تا، یعنی به نتیجه این ظهور حجیت داره. نه تعارض که بین چونکہ مستحب، دیکھیں مستحب چونکہ ہے لہذا اس میں وسعت ہے، ورنہ تعارض ہو جاتا ہے، لیکن چونکہ اگر واجبات یا محرمات ہوتی تو ہم کہتے ہیں یہ دو روایتوں میں تعارض ہے، لیکن چونکہ مستحب ہے لہذا وسعت ہے، اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بله شکی صاحب عروہ نے عروہ میں اس مسئلے کو نظر کرنے کی بات پہ جو کہی، دو طرح سے فتویٰ دیا، میں نے اپنی کتابوں میں کہیں پہ لکھا ہے اس چیز کو۔ ایک جگہ پہ کہا ہے اگر ایک مستحب کو نظر کرے تو واجب ہو جائے، اور ایک دوسری جگہ پہ کہا ہے اگر مستحب کو نظر کرے یعنی تو مستحب احکام واجب کو احکام واجب کے نہیں آئیں گے لیکن اس کو انجام دینا واجب ہو جائے۔ مثلا کسی نے نماز شب کی نظر کی ہو تو ضروری ہے کہ وہ کھڑے ہو کے پڑھے، نہیں بیٹھ کے بھی پڑھ سکتا ہے، کیونکہ مستحب نماز بیٹھ کے پڑھی جا سکتی ہے ولو اسے تو اب اگر اس کی نیت یہ نہیں تھی مگر یہ کہ اس نے نیت کی ہو کہ میں کھڑے ہو کر یہ 2 رکعت نماز پڑھوں گا تو ہے، ورنہ مستحب اپنے احکام میں مستحب بھی رہے گا، ہاں اس انجام دینا واجب ہو جائے گا نظر پر ہونے کی وجہ سے۔ اور قاعدتاً بھی یہی ہے کہ نظر یا منت ماننے سے مستحب کے جو احکام ہے وہ واجب کے نہیں ہو جائیں گے، ہاں نظر پوری ہونے کے نتیجے میں، منت پوری ہونے کے نتیجے میں اس کا انجام دینا واجب ہو جائے گا۔ ظاہر روایت جو ہیں جناب زہرا سلام اللہ کی جو تسبیح کے سلسلے وہ تمام تعقیبات کو مقدم ہے، لیکن یہ 3 اللہ اکبر جو سلام کے بعد ہیں کیا ان پر بھی مقدم ہے؟ یعنی انسان جو نماز ختم ہو 3 بار تکبیر کے ہیں بعد نماز کے بعد ہیں، جیسی السلام علیکم ورحمۃ اللہ اس نے کہا 3 تکبیریں تعقیبات نماز میں ہیں، سلام سے ساتھ خارج ہو گیا نماز، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نماز سے ختم ہو گئی اس کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خارج شد از نماز۔ ہاں اور ادھر ادھر دیکھنا تو عامے کا طریقہ، شیعوں میں نہیں ہے یہ، امام صادق علیہ السلام سے پھر روایت داره هم کہ 3 تکبیر رو به قبلہ کرتے، علیہ السلام هر 3 تکبیر رو به قبله میگفتن. بله روایت هم داره این طرف اون طرف. اور اگر ایک روایت بھی ہے تو امام نے فرمایا کہ اگر 2 روایت تم دیکھو ہم سے اور ایک اہل ہمارے مخالفین سے موافق ہو، ایک مخالف ہو تو جو مخالف اس کو قبول کرنا، لہذا ہمارے سیدھے اور الٹے ہاتھ پہ نہیں، حلف سے روایت ہے اس روایت کو تقیہ پہ ہم لکھیا، کیونکہ حضرت نے خود فرمایا کہ اگر ہم سے 2 روایت تم تک پہنچے، ایک عامہ سے موافق ہو اور مخالف ہو تو مخالف والی کو لو۔ بہرحال جناب زہرا کی تسبیح تمام تعقیبات مقدم ہے، لیکن ایک وہ 3 تکبیریں پہلے مقدم ہیں اور ایک صلوات جو پیغمبر و آل پیغمبر یہ مقدم ہے یا نہیں۔ بعض کا کہنا ہے کہ نماز جماعت میں بھی ہے کہ صلوات بھی بعد میں پڑھیں، لیکن روایات جو صلوات کے اوپر ہیں متواتر ہیں، اس سے
سینکڑوں روایات اور تاکید ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں صلوات کے خاصتاً تخصصاً خاص طور سے خارج ہے اور وہ ہر چیز پہ مقدم ہے. اور جو یہ روایت ہے تعقیبات سے پہلے ہے اس سے بعد وہ عام تعقیبات ہے، کوئی دعا یا کوئی اور دعا، یہ سب چیزیں جناب زہرا کی تسبیح کے بعد پڑھیں، نہ کہ صلوات سے بھی. نہیں، صلوات کو میرا نظریہ یہ ہے کہ نہیں، صلوات ہر چیز پہ مقدم ہے اور اس کے بعد جناب زہرا کی تسبیح اور پھر کوئی اور تعقیبات. میں صاحب عروہ کی اس بات کو بعید نہیں جانتا، علمی لحاظ سے اس کے اندر اشکالات ہیں، کیونکہ جب سلام کہہ دیا کیونکہ اب نماز میں نہیں ہے، بس فاصلہ ہو گیا، چاہے پہلے کہے یا بعد میں تکبیر کہے، لہٰذا اس نے عروہ پہ یہیں پہ حاشیہ لگایا ہے کہ اگر اس صف اور اس صف میں کوئی اتصال نہیں ہے تو ان کی فرادہ ہو جائے گی نماز. میرا نظریہ بھی یہی ہے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. السلام علیکم.